ہم جب قربانی کرتے ہیں نا اپنے جانوروں کی، تو قربانی کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، دعا میں ہم ایک بات کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنی شہرت اور عزت سے کرتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ اللہ کا درجہ دوسروں کو دینے لگتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایک مومن، ایک ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے دین سے پلٹ جائیں گے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم پھر جاؤ گے ہم بدل کے دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ہمیں زمین سے مٹا دے گا۔ اور آج ہم کائنات میں یہ چیز میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی تقریر کا میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ کام پسند نہیں کرتا، اگر یہ کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں۔ بھائی محبت کرتے ہو نا اللہ سے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر پرواہ کرنی پڑے گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے، تو سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور نمبر سے میں بیان کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو لڑائی کے میدان میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے، کیا اصول ہے؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز۔ دیکھو آج جنگ میں کیا ہو رہا ہے، ایک طرف حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر اور 400-500 لوگوں کو مارا، میڈیا کی رپورٹس نے بتایا بچے بھی مرے، عورتیں بھی مرے۔ اسلام کے اکارڈنگ غلط ہے بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا۔ جو جنگ کے میدان میں نہیں آیا، جو لڑ نہیں رہا ہے، اس کو نہیں مار سکتے۔ اگر حماس کے حملے میں بچے مرے ہم کنڈیم کرتے ہیں، اگر حماس کے حملے میں بے قصور مرے ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نندا کرتے ہیں اس کی۔ مگر بدلے میں کیا ہوا؟ 500 کے بدلے میں 7000 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، میڈیا کی رپورٹ کے مطابق۔ پورا شہر غازہ تباہ ہو چکا ہے، ہاسپٹلوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں اور دنیا کے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو میرے بھائی یہ جنگ ہے. جنگ میں لوگ کہتے ہیں سب جائز ہے, بچے مرے جائز ہے, عورتیں مرے جائز ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی جب جنگ کے میدان میں اپنے صحابہ کو بھیجتے تو کیا فرماتے ہیں؟ اغزو بسم اللہ, جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جاؤ تم اللہ کے راستے میں جا کر کے لڑو. ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا شیخا فانیا, کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے جو جنگ کے میدان میں لڑ نہیں رہا ہے, جو میدان جنگ سے کنارے ہے, اس کو خبردار قتل نہ کرنا. ولا تغلوا, جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا, کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا. ولا تقطعوا شجرۃ, کسی پیڑ کو نہ کاٹنا, کسی عبادت گاہ کو مت گرانا, کسی کے پوجا استھل کو مت گرانا. یہ اسلام نے اصول بتائے. دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے, میرے نبی کا اصول ہے نہیں, جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں. وہی بات قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو, جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو, ولا تعتدوا, تو حد پار مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد بنائی. انسان جوان ہوتا ہے, لڑکا بالغ ہوتا ہے, لڑکی بالغ ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے, سیکسول ڈیزائر رکھا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نکاح کو بنایا. لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے, ان کی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے. اب وہی لڑکا اور وہی لڑکی اگر زنا کا راستہ اپنائے, اگر بدکاری کا راستہ اپنائے, اگر غلط لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرے, میرے پیارے ساتھیوں, یہی اللہ کی حد سے تجاوز کرنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اللہ کی حد کبھی پار مت کرنا. اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کے علاقے میں لڑکیوں کو حصہ دیتے وراثت میں؟ بولو بھائی, کیا لڑکی باپ کی وراثت میں حصہ پاتی ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں پاتی, میں جانتا ہوں نہیں پاتی ہے. کیوں؟ ارے ہم نے لڑکی کی شادی کر دی, جہیز لمبا چوڑا جہیز دے دیا, اب کیا وراثت میں حصہ بھی دے؟ یہ مینٹیلٹی ہماری. باپ کا انتقال ہوا, ماں کا انتقال ہوا, ماں نے کپڑا چھوڑا, ماں نے زیورات چھوڑے, باپ نے زمین چھوڑی. باپ اور ماں کے اس سارے ترکے میں, ساری پراپرٹی میں قرآن کہتا ہے جس طریقے سے بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا حصہ ہے. اور آج ہم پکے مسلمان, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے, ہمارے سماج میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے. بیٹی مانگ لے تو سماج کہتا ہے کتنی بے غیرت لڑکی ہے, باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ لے. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء کے اندر زمین اور جائیداد کے مسئلے بیان کیے, فرمایا تلک حدود اللہ, یہ میں جو حصہ ترکہ بیان کر رہا ہوں میرے بندوں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, ان حدوں کو کبھی پار نہ کرنا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اللہ کے قانون کو تم کبھی نہ توڑنا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کار چلاتے ہیں, راستے میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں, ٹریفک کا نیم ہے کار چلانے والا سیٹ بیلٹ لگا کر کے چلے گا, بائک چلانے والا ہیلمٹ لگا کر کے چلے گا. اگر کہیں پر سگنل ہے تو ریڈ سگنل ہونے پر گاڑی آگے بڑھائے گا, اور گرین سگنل ہونے پر وہ گاڑی آگے نہیں بڑھائے گا. یہ ٹریفک کے بنائے ہوئے قانون ہے. ہم نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا, ہم نے ہیلمٹ نہیں لگایا, ہم نے کار چلانے کے ٹائم سیٹ بیلٹ نہیں لگایا. کیمرہ لگا ہوا ہے, آٹومیٹک کیمرہ لگائے, کیمرے میں فوٹو آ گیا کہ جناب آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا, آپ نے ہیلمٹ نہیں لگایا. آج آٹومیٹک سسٹم ہو چکا ہے, آپ کے موبائل کے اوپر میسج آ گیا, آپ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے, 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی. سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ کار چلا رہے تھے, 1000 کی پینالٹی لگ گئی. آپ نے سگنل کراس کیا تھا, 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی. آج دنیا والوں نے ٹریفک کے قانون کو توڑنے کے لیے پینالٹیاں بنائی ہیں, جرمانے بنائے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے بھی شریعت میں بہت سارے قانون بنائے, بہت ساری لمٹس بنائی ہیں. اگر ہم ان قوانین کو توڑیں گے, اللہ
انجام سے ناراض ہوگا. اللہ پینالٹی تو نہیں لگائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, اور جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وہ لوگوں تم اللہ کی حد کو کبھی پار نہ کرنا, اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں ایک مذہب ہے ہمارے ملک میں, جین مذہب. جین مذہب کے لوگ کوئی گوشت نہیں کھاتے, وہ 100% شاکاہاری ہوتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وہ جب چلتے ہیں تو ماسک لگا کے چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے جب ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جراثیم اور کیٹانو ہمارے سانس لینے سے مر جاتے ہیں, تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی ہتیا نہ ہو. بہت سارے جین مذہب کے جو ان کے گرو ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے مذہب کے جو رہنما ہے ان کی تعلیم ہے کہ کپڑا بھی مت پہنو, ننگے رہو. یہ جین مذہب کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو خبردار, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں حرام کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی شاکاہاری ہو سکتا ہے, کوئی مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کو گوشت پسند نہیں ہے, وہ سبزی کھاتا ہے, وہ دال کھاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ گوشت کو حرام سمجھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ گوشت کا کھانا صحیح نہیں ہے, یہ جیو ہتیا ہے, یہ جانوروں کا قتل ہے, یہ جانوروں کا خون بہانا ہے, کان کھول کر کے سن لو, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو, جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے, جو چیز اللہ نے جائز کی ہے, تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے, تم کون ہوتے ہو ناجائز کرنے والے. ولا تعتدوا, اے ایمان والو اللہ کی حد کو کبھی کراس نہ کرو. انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے ہم حلال نہیں کر سکتے, اور اللہ نے حلال کیا ہے ہم حرام نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا اپنی ایک بیوی کے کہنے پر. جب اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے. مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا. اللہ کے پیارے نبی حضرت زینب کے یہاں سے شہد کھا کے آیا کرتے تھے, اور دوسری بیویوں کو پسند نہیں تھا, شہد کھانے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. جب شہد کھانے سے میرے منہ سے مہک آتی ہے, جب شہد کھانے سے میرے منہ سے بدبو آتی ہے, میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. ایک نارمل سی بات تھی, نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا. لیکن اللہ کے لیے یہ نارمل بات نہیں تھی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی, آپ کو یہ ادھیکار کس نے دے دیا, یہ حق کس نے دے دیا کہ جس شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اے نبی, آپ کو بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. ہم نہیں کر سکتے, کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے, اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے, قرآن میں ایک اور جگہ یہ بات آئی ہے, سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب سے دعا کرو, گڑ گڑا کر کے دعا کرو اور چپکے چپکے دعا کیا کرو. انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کچھ لوگ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں. معاف کیجئے گا, آپ کے یہاں چندے کا جو طریقہ ہوتا ہے, بنگلہ زبان کے جو مقرر آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں, اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ دعا کا صحیح ہے. دعا کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. دعا میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو مناسب نہ ہو. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا, بیٹا دعا کر رہا ہے, اے اللہ جنت میں داہنے طرف سفید رنگ کا محل مجھے عطا فرما دے, جنت کے اندر وائٹ ہاؤس مجھے دے دے. صحابی نے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا. کہا ہے میرے بیٹے تو کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا ابا جان میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے جنت کے داہنے سائڈ میں ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما.
کہا بیٹا یہ دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیٹا، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا، لوگ دعا کے اندر حد سے تجاوز کریں گے اور لوگ وضو کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اے میرے بچے، جب تجھے دعا کرنا ہو تو سمپل یہ دعا کر، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں اتنی ڈیٹیل مت بیان کرو، اپنی دعا میں یہ مت کہو کہ اللہ جنت کے داہنے سائڈ میں مجھ کو یہ محل عطا فرما، یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کر۔ یہ صدقہ کیا ہے بھائی؟ نبی کے صدقے کیسے دعا ہوتی ہے؟ غلط ہے، یہ دعا میں حد سے تجاوز۔ آپ دعا میں اگر وسیلہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگائیے۔ اے اللہ میں نے جاڑے میں کمبل بانٹے تھے غریبوں کو، اے اللہ رات کا سناٹا تھا، کوئی غریب لیٹا ہوا تھا، میں نے جا کے کمبل اس کو اڑا دیا تھا، اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ والا نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کی تھی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مصیبت کو دور فرما دے۔ ایسے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو دوسری چیز جو بہت زیادہ ناپسند ہے، قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ سَعَى۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی جب زمین میں چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وہ منافق آدمی، وہ مشرک آدمی، وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو زمین کے اندر فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہے، جو فساد مچاتے ہوں، جو بے قصوروں کا خون بہاتے ہوں، جو نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے ہوں۔ جاؤ کوئی میڈیا والوں کو قرآن کی آیت بتا دے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی پہچان ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، فساد مچانا، آتنک مچانا۔ اللہ کا ماننے والا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے ماننے والے ایک چیونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتے۔ یاد کرو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی تھی، وہ چیونٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جب سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں کی رانی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالے، تمہارے اوپر چڑھ جائے، تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ او میرے میڈیا والے بھائیوں، او دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نیوز چینل والوں، کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو، کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، ایک نبی کا ماننے والا جب چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے پسند نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی، ایک نردوش کی ہتیا، ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے، پوری انسانیت کا قاتل۔ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک نردوش کی ہتیا کی، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔
اور عورت کے چکر میں کیا تھا، لڑکی کے چکر میں کیا تھا، عورت کے چکر میں قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا کا پہلا مرڈر کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر مرڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابل ہوگا، جو کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے، جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے، اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا، اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی اسٹارٹنگ کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، ان کی قوم کے پہلے یہ گندا کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ اسی لیے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے، اور اگر یہاں سے یہ گندا کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندا کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند ہے۔ ارے اسلام کا تو یہ حال ہے، ہمارے پیارے نبی جب سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، مکہ کے اندر آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لیے حرام کر دیا گیا، جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈالی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر گندگی ڈالی گئی۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کو مارا تھا، آپ کے دانت توڑے تھے، آپ کے چہرے سے خون بہا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھیے سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ پہلے خانہ کعبہ کو سارے بتوں سے پاک کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بڑے نرمی سے کہتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں، آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے، کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی کا خون نہ بہائیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میرے نبی کا کردار ہے، اس لیے نبی کا ماننے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا، کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو آتنکوادی ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، تیسری چیز اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو کفر پسند نہیں ہے۔ کفر کا مطلب انکار، جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے، جو اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے، جو تقدیر کو نہ مانے، جو قیامت کے دن کو نہ مانے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ ماننے والا، اس کے اندر ڈاؤٹ کرنے والا، ان کے اندر شک کرنے والا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو مومنوں سے محبت ہے، اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے، اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے، اللہ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے ٹائم وہ توبہ کر لے، اس کی توبہ کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے میرے بھائی، ہم اور آپ ایمان والے،
हम और आप मुसलमान हैं। अगर हम और आप मुसलमान ना होते, ईमान वाले ना होते, शायद हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे आज सजदा कर रहे होते, शराब पी करके नाच रहे होते। यह अलग बात है, बिहार में नीतीश कुमार साहब ने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन अंदर से टेबल के नीचे से बड़ी शराब पी जा रही है बिहार के अंदर। अभी झारखंड से मैं आ रहा था, आज शाम को भागलपुर से वहां मैंने जुमा पढ़ाया लालमटिया में, वहां से मैं स्कॉर्पियो से आ रहा था। जैसे ही बिहार में दाखिल हुई गाड़ी, पुलिस वाले लेडीज और जेंट्स गाड़ी को आके चेक करने लगे। मेरे साथ बच्चे थे, फैमिली थी, उन्होंने टार्च से देखा चेक किया, चले गए। मैंने ड्राइवर साहब से पूछा ये इतनी गाड़ी चेक क्यों हो रही थी? बोले शराब का मामला होता ना, शराबबंदी, इसलिए वो शराब चेक कर रहे थे। पाबंदी है बिहार के अंदर, मगर हम सब जानते हैं कि शराब पी जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि बड़ी तादाद में मुसलमान शराब पीता है। कितने मुसलमान हैं जो बगैर शराब पिए अपने घर में दाखिल नहीं होते। नीतीश कुमार के डर से कितने लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के डर से मुसलमान शराब पीना बंद न कर पाया। कितने अफसोस की बात है, सरकार का डंडा पड़ा तो शराब बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब का डर हमें शराब न छुड़ा सका। 1400 साल पहले के हालात देखो, जब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, क्या ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ये शराब का पीना, ये जुआ का खेलना, ये पासे के तीर के जरिए किस्मत का हाल मालूम करना, ये गैरुल्लाह के आस्ताने पर जानवरों को ज़बह करना, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबू, इनसे बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, जब सूरह मायदा की आयत नाजिल होती है, सहाबे किराम जो एक जमाने से शराब पीते चले आए थे, जब अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है, शराब से बचो तब तभी तुम कामयाब हो सकते हो। साहबा ने अपनी अपनी शराब को निकाल के गलियों में फेंक दिया, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया। यहां तक कि कुछ साहबा शराब का बिजनेस करते थे, शराब का कारोबार करते थे, उनके पास लाखों की शराब थी, हजारों की शराब थी, उन्होंने सारी शराब को बर्बाद कर दिया। कहा जब शराब हराम है तो शराब का बिजनेस भी हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है। उन्होंने सारी शराब को पानी की तरह बहा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ईमान इसका नाम है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा इसका नाम है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई रेडियो पर ऐलान न हुआ, कोई माइक में लाउड स्पीकर में ऐलान न हुआ, बस नबी ने एक ऐलान करवा दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी कि अल्लाह कह रहा है कि शराब गंदी चीज है, इससे बचो। इससे बढ़ के गंदी चीज क्या होगी मेरे भाई? आज शराब पी करके आदमी घर में आता है, जुबान से गंदी गंदी गालियां निकालता है, शराब पी के घर में आता है, अपनी बहन और बेटी को भी गंदी गंदी बातें कहता है, शराब पी करके घर में आता है, अपने बच्चों के सामने नाजेबा बातें करता है, शराब पी करके अपनी बीवी की कमाई खाता है, शराब पी करके अपनी सारी कमाई को लुटा देता है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, इन्नल खमरा उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेता है वो ज़िना भी कर सकता है, जो शराब पी लेता है वो कत्ल भी कर सकता है, जो शराब पी लेगा वो दुनिया का कोई भी गंदा काम कर लेगा। तो आप देखें, अल्लाह ताला को काफिर पसंद नहीं। आज काफिर से ज्यादा मुसलमान शराब पी रहा है। हम बिहार गवर्नमेंट की बात क्या करें, 1400 साल पहले हमारे नबी ने शराब बंदी कर दी थी, मगर आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका शराब पी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भाई इस गंदगी में मुब्तला है, अगर शराब के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। नहीं पता मत मौत कब आ जाए, क्या पता शराब के नशे में इंसान धुत है और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और उसी हालत में इंसान का इंतकाल हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदे का इंतकाल जिस हाल में होगा, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। ऐ शराब पीने वाले, अगर तेरा इंतकाल उसी हालत में हो गया, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तू शराब के नशे में उठेगा तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? इस गंदी चीज से तू जल्दी से तौबा कर ले, अपने परिवार को, अपने आप को इससे तू नजात दे दे। मेरा रब कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जो शराब आपको हलाकत में डाल रही है, जो बर्बाद कर रही है, उस शराब से अपने दामन को बचा लो मेरे भाई। तो अल्लाह को काफिर पसंद नहीं, अल्लाह को काफिर पसंद नहीं। अगर कुफ्र की हालत में आदमी मर गया, अंजाम क्या होगा?
اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم، زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو، اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے، کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں۔ خیانت اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت۔ امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے شور مچا رہے، بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے، پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے، اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے، ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے، یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا عظیما، اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت سے بچو میرے۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا کرو۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بہار کی سرزمین پر، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے، ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے، زکات کے نام پر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی دینا پڑے گا، ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی، پیسہ آیا 30 لاکھ، لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں 2-2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے۔
اور آگے بڑھیے. اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے, اور وہ چیز ہے اسراف, حد سے تجاوز کرنا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں جایا کرو, جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے, ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے, ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے, مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. ہمارے دیش میں, ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے. ہمارے کلچر کا, ہماری سنسکرتی کا, ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے. آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں, آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں, اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, جب تم مسجد میں جایا کرو, جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو, ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو. بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے. اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے. مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے, جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد, جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور خوب کھاؤ خوب پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو, اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں, مٹیا برج ایک علاقہ ہے, وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے, مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے, اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں, سب بزنس مین لوگ. میں گیا, میرا پروگرام تھا, تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کے دیا. 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا, یہ دکھانے کے لیے سامنے بہت پیسے والا. بھائی دولت ہے تمہارے پاس, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو. اس امت میں آج کتنی قریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں, برتن مانجتی, تب ان کا پریوار چلتا ہے. اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے, دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا. اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے, جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے, جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں. جس امت کا یہ حال ہو, جس قوم کا یہ حال ہو, اس قوم کے لوگ, اس قوم کے امیر امرا 5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی میں دے رہے ہیں, پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاد دے رہے ہیں. کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے, مجھے بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے, عالم کو بھی دینا ہے, جاہل کو بھی دینا ہے, عام آدمی کو بھی دینا ہے, اور وی آئی پی کو بھی دینا ہے. 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ, تو نے مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال وفیما انفقہ, تو نے مال کہاں پر خرچ کیا, مال کہاں پر خرچ کیا, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان, وہ 100-200 روپے کا جو ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے, وہ بھی تیار رہے. مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا. اور مال کیسے کما رہے ہو, ڈریم 11 کے ذریعے کما رہے ہو, سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو. ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے, ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے, ہم 100% بالکل صحیح بھوشیہ وانی کرتے ہیں. میں نے کھولا وہ گروپ, دیکھا, میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے. آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا, اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے گا. اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا, لاکھوں کا, کروڑوں کا, اور شام رات ہوتے ہوتے جب رزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ جیت گئی.
یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے اور جوا ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائے. اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ظلم اللہ کو پسند نہیں کرتا. ظالم کان کھول کر کے سن لے، ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے. ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا ہے. جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی. تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں. اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا. ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی. کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے. 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے میرے بھائی، آپ ڈر جائیں گے. چاروں طرف کھپ اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی. اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی. دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی. اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے. اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے. ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے. برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا. جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا. مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا. اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند ہیں. اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. قارون بڑی دولت والا تھا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا
کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں. اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو. ولا تبغ الفساد فی الارض، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک. ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا. قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا. نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا. قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا. میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہے، بنیان پہنے. اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے. مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے. تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے. پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو. سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں. آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرى اثر نعمت اللہ علیک. اے میرے صحابی، اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو. اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بےہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا. میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سن کے جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذیء ہوتے ہیں۔ فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بےہودہ باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو۔ اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر بھی چیک کرو، بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بےہودہ باتیں سیکھ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، اناتھ تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے، باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں پتا، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی، اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے جو بےہودہ باتیں اور گندی باتیں مجھ سے نکالتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے۔ شراب پینا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پیے۔ چوری کرنا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں، میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں کو، عمرہ کرنے آپ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران، اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی، حجر اسود کو ٹچ کرنے کی، مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بس ایک سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور دوسرا انسان، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے۔ جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے، اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا خون بہانے والا، بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور قرآن میں جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کچھ سوالات آئے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔
یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں، مان لیجیے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہیں کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا، یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا، پاؤں سے آپ نے کھجلا لیا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر آپ ہے ہی نہیں ہیں، بالکل آپ جیسے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب ہاتھ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر کھجانے لگے، پیٹ کھجانے لگے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ معمولی کوئی جنبش ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔